اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاءہ الا المتقون صدق اللہ مولانا العظیم باواز بلند درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی عزت و احترام کے لائق معزز علماء کرام اور سامعین ذی احتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سارے علماء کرام کے نام سے واقف نہیں ہوں، سارے ہمارے سینئر ہیں، ہمارے اساتذہ کی جگہ ہیں اور ہمارے سر کا تاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ شفقت ہمارے سروں پہ قادر قائم فرمائے۔ برادران ذی قدر، آج کی یہ بزم سعید حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کے اندر اس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور آج ہم اپنے دلوں کو یاد حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معمور کرنے کے لیے اور حدیث کے مطابق اپنے گناہوں کا کفارہ کرنے کے لیے اس بزم کا انعقاد کیے بیٹھے ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں اپنے اولیاء اور اپنے نیک بندوں کا فیض ہم سب کو ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں جو اولیاء کرام کی تعلیمات ہیں ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران ذی قدر، جو میرے ذمے موضوع لگایا گیا ہے وہ سیرت غوث اعظم، اور یعنی کہ فکر جو آخرت کے لحاظ سے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اولیاء اللہ تعالیٰ کی حاضری، اولیاء اللہ کی محبت الہی اور اولیاء اللہ کا جو خدا کی ذات کے ساتھ پیار اور محبت ہے اس چیز کو بیان کرنے کے لیے اور تھوڑا سا اصلاحی حوالے سے میرے ذمے ٹاپک لگایا گیا ہے۔ تو میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ ہم سب اولیاء اللہ کے سیرت اور ان کی محبت بھری اور پیار بھری اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ان کی جو محبت بھری زندگی ہے اس کے چند گوشے اپنے سامنے رکھیں۔ دوستان ذی قدر، جو خیر اور شر ہے، جو حق اور باطل ہے، یہ روز اول سے برسر پیکار ہے، اور یہ دونوں قوتیں روز اول سے ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ لیکن برادران ذی قدر، ایک بات یاد رکھیں، ہر دور کے اندر، ہر زمانے کے اندر اور ہر وقت کے اندر یہ دونوں قوتیں آپس کے اندر برسر پیکار رہیں، لیکن جب بھی کبھی کوئی ایسا موقع آیا کہ باطل نے اپنے انداز کو اور اپنے نظریے کو جب اس نے اہل حق کے اوپر گاڑنے کے لیے اور اپنے پنجے مضبوط کرنے کے لیے کوئی بھی ایسی مذموم کوشش کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے حق کو کسی نہ کسی صورت کے اندر اس کے سامنے لا کھڑا کیا ہے، اور یہ روز اول سے ایسا ہی آ رہا ہے۔ میں ایک دو مثالیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، باطل اور کفر ہمیشہ کثرت کو دیکھتا ہے، اور جو اہل حق ہوں وہ کثرت کو نہیں دیکھتے بلکہ وہ نصرت خداوندی کے اوپر ان کا یقین بھی ہوتا ہے اور نصرت خداوندی کی ان کے اوپر نظر ہوتی ہے، اور نصرت خداوندی کو وہ دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں
کہ اس ابلیسی قوت اور شیطانی طاقت نے جس انداز کے اندر بھی اور جو روپ بھی دھار کر آنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے آل حق کو ان کے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ اگر یہ اقتدار کا روپ دھار کر آئی تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی بندہ اس کے سامنے آ گیا، اور اگر اس نے اقتدار کا روپ دھار کر اپنے سامنے لوگوں کی پیشانیوں کو سجدے کے لیے آمادہ کیا اور انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگایا، تو فرمایا اے اپنی خدائی کا دعویٰ کرنے والے اور اے اپنی اس مملکت کے اوپر اترانے والے اور اپنے من کے اندر اتنی مملکت کے اوپر اترانے والے، ایک بات یاد رکھنا، تیرے پاس حکومت بھی صحیح، تیرے پاس اقتدار بھی صحیح، تیرے پاس کثرت بھی صحیح، لیکن یاد رکھنا جب حق کا کوڑا آئے گا اور جب حق تیرے مد مقابل آئے گا تو کثرت لے کر نہیں، میرا ایک بندہ آئے گا تیرا نام و نشان مٹا کر رکھ دے گا، میرا ایک بندہ آئے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں بڑا مجمع ہے اور لوگ سامنے موجود ہیں، اقتدار کے ایوان ہیں، اور ایوان اقتدار کے اندر لوگ سارے کے سامنے سارے کے سارے کھڑے ہیں، نظارہ کر رہے ہیں۔ ابھی اس خدائی کے پیغام کو لانے والے کا سر قلم کر دیا جائے گا، ابھی اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے گا، وہ بھی مسکرا رہے ہیں، ابلیسی طاقت بھی مسکرا رہی ہے، اور نصرت خداوندی اور قدرت خداوندی بھی مسکرا رہی ہے۔ اے میرے ایک بندے کو بڑے مجمع کے اندر لا کر شرمندہ کرنے والوں، وقت کا انتظار کرو، جب میری قدرت تمہارے سامنے آئے گی، ہر ایک کا منہ بند کر کے تمہارے مجمع کی زبانوں کے اوپر میری نام کا تذکرہ جاری فرما دے گی۔ تو دوستان گرامی قدر، ہر زمانے کے اندر، ہر وقت کے اندر، ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی بندہ وہ انسانیت کی ہدایت اور انسانیت کی رہنمائی کے لیے آتا رہا۔ اب برادران گرامی قدر شیطان نے کیا کیا؟ میرا بھائی شیطان آیا اور شیطان نے انسانوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا، کبھی شجر، کبھی حجر، کبھی کسی چیز کے سامنے ان کی پیشانی کو جھکا رہا ہے، یعنی کہ اس پیشانی کو جو صرف اور صرف رب ذوالجلال کے سامنے جھکنے والی تھی، اس نے جب دنیا داروں کے سامنے جھکانا شروع کیا اور دنیا کی بنائی ہوئی چیزوں کے سامنے اس نے جب اپنی پیشانی کو جھکانا شروع کیا، فرمایا اے لوگو میرا پیار دیکھو، میری محبت دیکھو، نہ مجھے لوگوں کے کلمے کی ضرورت ہے، نہ مجھے لوگوں کے ماننے کی ضرورت ہے، لیکن ذرا دیکھ میرا پیار، میں رب ذوالجلال ہو کر ساری کائنات سے بے نیاز ہو کر تیری ہی اندر سے وہ لوگ تیرے اندر بھیج رہا ہوں جو تیرا ٹوٹا ہوا رشتہ میرے ساتھ جوڑنے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی بندے آتے رہے، کوئی نہ کوئی بندہ آتا رہا۔ اب برادران گرامی قدر جو پہلا دور آیا، پہلے دور کے اندر اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی پیغمبر آتا رہا اور اس ٹوٹی ہوئی انسانیت کا رشتہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑتا رہا، لیکن یاد رکھیں جب تیرے میرے آقا کریم کی باری آئی، ادھر سے آرڈر آیا، فرمایا لوگوں ہم نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، اب نبوت کا دور ختم ہو چکا ہے، اب میرا حبیب نبیوں کا سردار بن کر آ گیا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت بولے تو آپ فرماتے ہیں کہ سب سے اولا نبی، سب سے بعد کون دیتا ہے
عمران خان حکومت عرض کیتے یا تو سبق عرض کیتے یا ماشاءاللہ 12 لاکھ سبحان اللہ پیار اللہ۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ آتا رہا اور اس انسانیت کا رشتہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑتا رہا، لیکن جب تیرے میرے آقا کریم کی باری آئی فرمایا لوگوں اب ہم نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ میرے مولا کریم اب نبوت کا دروازہ کیوں بند کر دیا گیا؟ کیا شیطان نے گمراہ کرنا چھوڑ دیا ہے؟ یہ تو قیامت تک مہلت لے کر آتا رہا، تیرا رسول آتا رہا جو اس انسان کو شیطان کے رستے سے بچا کر تیرا بندہ بناتا رہا کہ جب یہ شیطان گمراہ کرے گا تو انسانیت کا ہدایت کا سبب کیا چیز بنے گی؟ فرمایا لوگوں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، بے شک میں نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، لیکن ہر دور کے اندر تمہیں میرے مصطفیٰ کے فیضان کا مظہر کوئی نہ کوئی نظر آئے گا جو شیطان کی طاقت کو روکنے کے لیے کافی ہو جائے گا، جو شیطان کی طاقت کو روکنے کے لیے کافی ہوگا۔ تو دوستان گرامی قدر، آئیے برادران گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے کس طرح کرم نوازی فرمائی اور کس طرح اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے فیضان کے مظہر بن کر آئے۔ فرمایا اے لوگو یاد رکھو پہلے دور کے اندر جب شیطان اپنا روپ دھار کر آیا، کبھی اقتدار کی صورت کے اندر آیا، کبھی حکومت اور کبھی کوئی روپ دھار کر آیا، ہر روپ کے اندر اللہ تعالیٰ کا پیغمبر آتا رہا اور آ کر شیطانی قوت کا منہ بند کرتا رہا۔ لیکن برادران گرامی قدر جب ہمارے آقا آئے فرمایا لوگوں اب میں نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، میرے مولا اب جب شیطان گمراہ کرے گا تو انسانیت کی ہدایت کا سبب کیا بنے گا؟ کون آئے گا جو انسانیت کی ہدایت کا سامان لے کر آئے گا؟ فرمایا اے لوگوں یاد رکھو کبھی بغداد کا تاجدار حضرت پیر سید عبد القادر جیلانی میرے مصطفیٰ کے فیضان کا مظہر نظر آئے گا، کبھی تاجدار گولڈا پیر سید میر علی شاہ نظر آئے گا، میرے مولا کریم یہ کیا کردار ادا کریں گے؟ فرمایا لوگوں پہلے دور کے اندر اگر شیطان کوئی کسی بھی روپ کے اندر آیا، میرا نبی اور میرا رسول آیا، اب یاد رکھنا اب اگر شیطان مرزا قادیانی کا روپ دھار کر آئے گا میرے علی مصطفیٰ کے فیضان کا مظہر بن کر آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پنجابی بھی سن دے ہو؟ سمجھ آوے نہیں؟ اچھا تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی پیغمبر آتا رہا، جب نبوت کا دروازہ بند ہوا تو اب مصطفیٰ کے نائب میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے اولیاء اس امت کی ہدایت کا سبب بنیں گے، اور ان کا یہ جو ٹوٹا ہوا رشتہ ہے وہ خدا کی ذات کے ساتھ جوڑنے کے لیے آئیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جب اللہ تعالیٰ کے نبی کا نائب اور اللہ کا ولی جب اس دنیا کے اندر آئے گا نا، وہ عمل سے خالی نہیں ہوگا، جہاں اس کے کمالات مصطفیٰ کا مظہر نظر آئیں گے وہاں اس کی سیرت مصطفیٰ کا مظہر نظر آئے گی۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرمائیں، آپ کے مریدین بیٹھے ہیں، آپ نے کہا آج میرے ساتھ ایک وعدہ کرو۔ وہ کہنے لگے کیا وعدہ؟ آپ نے فرمایا وعدہ یہ ہے کہ میرے ساتھ آج وعدہ کرو اگر تم پہلے جنت کے اندر گئے تو ہمیں لے کر جاؤ گے، اگر میں گیا تو میں تمہیں لے کر جاؤں گا۔ یہ ایک طرح سے اور ایک صورت کے اندر مریدین کی تربیت کی جا رہی ہے کہ مرید بالکل پیر پہ تقوی نہ کر بیٹھے بلکہ اسے عمل کی فکر ہو، جیسے میرا مرشد رب کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکاتا ہے مجھے بھی اپنی رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب یہ کہا مریدین کہنے لگے حضرت ہمارے پاس تو ہے کچھ نہیں۔ فرمایا اللہ کے فضل
اللہ کا جو فضل ہے نا وہ کسی پر بھی ہو سکتا ہے، جب وہ اپنے فضل اور رحمت سے تمہیں جنت کے اندر لے کر جائے تو جعفر الصادق کو نہ بھول جانا، جب جعفر جائے گا تو یہ تمہیں نہیں بھولے گا، تمہیں لے کر جائے گا۔ پتہ یہ چلا اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے، اور میں نے پہلے یہ عرض کر دیا خدا کا جو ولی ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کا جو پیارا محبوب بندہ ہوگا، ہم نے مرشد کی اصلاح کیا رکھی؟ اسا مرشد دی اصلاح اے رکھی بھئی جیڑا ساڈے اگر جناب کوئی جنات کسے پہ جان جیڑا جن کر لوے او ساڈا سب تو بڑا مرشد۔ اگر ساڈا کاروبار ساڈی مجھ نہیں ملنی، ساڈا کاروبار بندے ساڈی دکانہ تے گاہ گھٹ آنے، اسن جناب جیڑا مرشد چنگا ٹھیک ٹھوک کے تویز دے وے نا 5000 10,000 کئی ہو جائے پیر ہیں جنہ ریٹ رکھیں، ایک 5000 ایک 10,000 کیڑا لینے 20 والا لینے 50 والا لینے کیڑا لینے، جو ہماری وقتی مشکل کو دور کر دے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کامل ہے۔ نہیں، خدا رسول کی نظر میں کامل وہ ہے جو انسان کی اجڑی دل کی بستی کے اندر خدا کے ذکر کا ڈیرا جما دے۔ خدا رسول کی بارگاہ میں کامل وہ ہے۔ اسی واسطے برادران گرامی قدر میں عرض کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دا جیڑا بھی ولی ہوئے گا میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی سیرت دا بھی مظہر ہوئے گا۔ اگر اج دنیا دے اندر حضور سیدنا غوث اعظم دا نامی لے جا رہے آئے، اج اگر دنیا دے کونے کونے تے حضور سیدنا غوث اعظم دے نا کے دے ڈنکے بجائے جا رہے نے، اس دی اے وجہ نہیں کہ ساڑی طرح ستے رہے، ساڑی طرح آرام کر دے رہے، بلکہ کہ آپ فرمان دے رہے لوگوں 15 سال دا عرصہ اس طرح گزریا، میں ایک رات دے اندر خدا دی بارگاہ دے اندر جدو آیا میں نے ایک رات قرآن الحمد تو شروع کیتا والناس تک میں نے ختم کیتا۔ اے حضور سیدنا غوث اعظم کتنا عرصہ وظیفہ کر دے رہے ہو؟ فرمایا 15 سال میں ساری رات خدا دی بارگاہ دے اندر اس طرح قرآن سناندا رہا۔ 15 سال دا عرصہ تھوڑا جا عرصہ۔ اگر میرا بھائی غور کریں تو انسان دا جسم ہے او بھی آخر انسان آئے، بیماری بھی آ جاندی ہے، کدھیں ماں باپ بھی بیمار ہو گئے، کدھیں اولاد بھی بیمار ہو گئی، کدھیں کوئی بندہ بیمار ہو گیا، کدھیں موسم دی خرابی آ گئی، کدھیں کوئی صورت آ گئی۔ ارے 15 سال دے اندر حضور سیدنا عبد القادر جیلانی نے نہ موسم دی صورت حال نو ویکھیا ہے، نہ بدل نو ویکھیا، نہ طوفان نو ویکھیا۔ ہاں اگر ساریاں چیزاں آزمائشاں بن کے آندیاں رہیاں نے، حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ہر حال دے اندر خدا دی بارگاہ دے اندر حاضری دے رہے نے۔ کیوں دے رہے نے؟ اس واسطے دے رہے نے مولا اے ساریاں چیزاں میرے کولو امتحان لے رہیاں نے تے عبد القادر امتحان دین دے واسطے تیاری کر کے آ رہے آ۔ کیا 15 سال دے عرصے دے اندر بندے دی اپنی صحت بیمار بندہ نہیں ہوندا؟ ہر چیز ہر مشکلات انسان دے سامنے نے، لیکن وہ ستے ستے نہیں۔ حضور غوث اعظم گل کرنا، حضور غوث اعظم دی کرامت تے انکار کرنا، 11ویں تے انکار کرنا اے آسان ہے، غوث اعظم دی طرح عمل کر کے غوث اعظم بننا اے بڑا اوکھا کام ہے، اے تے بڑا آسان جا کام ہے جناب۔ 5 ٹائم دی نماز پڑھ لئی، متھا گسا لیا تے بس ٹھیک ہے جناب۔ انہوں نے کس طرح کر لیا؟ بعض روایات دے اندر آیا آپ فرماندے نے میرے تے اتنا عرصہ بھی گزریا، 10-15 سال دا انج بھی عرصہ گزریا، میں نے بغیر کھادے پیتے بھی خدا دی عبادت کی تھی، بغیر کھادے پیتے۔ ذہن دے اندر خیال آندا بھئی کس طرح ممکن ہے بندہ پانی تو بغیر تے کھادے پیتے تو بغیر زندہ رہ سکے؟ میں تواڈے کولو سوال کردا، پانی یا کھانا اس دے اندر انسان نو قوت دین دی جیڑی طاقت رکھی او رکھی کہیں؟ اگر اتھی بیٹھے ہو تو بولو کہیں رکھی؟ سارے بولو کہیں رکھی؟
میں عرض کیتا میرا بھائی جے اگر مسلمان ہے کامل ایمان رکھن والا آدمی ہے جیڑا رب ذوالجلال دانے دے اندر ہے طاقت رکھ سکدا ہے، جیڑا رب ذوالجلال پانی دے قطرے دے اندر ہے طاقت رکھ سکدا ہے، او پانی دا قطرہ انسان نو طاقت دے سکدا ہے، او دانا جیڑا زمین چوک کے آ رہا ہے انسان نو طاقت دے سکدا ہے۔ میں آکھیا اے ساریاں دنیا دیاں چیزاں نے لیکن میرے رب ذوالجلال جیڑا ان ساریاں چیزاں دے اندر انسان نو قوت دین دی طاقت رکھ سکدا ہے۔ یقینی گل ہے میرے رب دا ذکر جے آ جائے تے رب اپنے ذکر دے اندر بھی زندہ رکھن دی قوت رکھ سکدا ہے۔ جے اگر وہ دانے پانی خوراک دے اندر جے وہ قوت رکھ سکدا تے کیا اپنے ذکر دے اندر بندے نو زندہ رکھن دی وہ طاقت نہیں رکھ سکدا؟ اس واسطے حضور سیدنا غوث اعظم دی زندگی دا کوئی بھی لمحہ، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کولو سوال کیتا گیا حضور آپ دی زندگی دا سب تو پہلا وظیفہ کیڑا؟ آپ نے کیڑا وظیفہ کیتا؟ اللہ نے مقام عطا فرمایا، فرمایا میرے زندگی دا سب تو پہلا وظیفہ اللہ دا قرآن ہے، میں نے سب تو پہلے اللہ دا قرآن پڑھیا۔ کیا اج اسی 11ویں کھا کے حضور سیدنا غوث اعظم دا نام نامی لے کے کیا میں اور تو رب دے قرآن دے نال پیار کر دے ہیں؟ کیا اسی قرآن کریم پڑھ دے ہیں؟ آج تے برادران گرامی قدر آلے بن گیا ہے، اگر ساڑھے گھر قرآن آیا جے اگر گھر چو بیٹی رخصت ہو رہی تے قرآن سر تے رکھ کے دیتے تائے، پھر پتہ نہیں قرآن کریم نو کوئی پڑھ رہا یا نہیں پڑھ رہا۔ ہاں آج اگر گھر دے اندر دنیا دیاں ساریاں نعمتاں موجود نے، سارا کچھ موجود ہے، سکون نہیں تے غور کر جے اگر سکون نہیں تے کس وجہ تو نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا لوگو جنہ گھران دے اندر قرآن نہ پڑھیا جائے سمجھ لے وے آئے او گھر شیطان دا ڈیرا بن چکے، وہ گھر شیطان دا ڈیرا بن چکے نے۔ جس جگہ تے حضور سیدنا غوث اعظم آپ فرماندے نے میرے تے او بھی وقت آیا کہ شیاطین میرے نال جنگ کرن دے واسطے آئے اور انتہائی اصلے دے نال لیس ہو کے آندے سن، جدو آندے سن تے میں رب دے قرآن دا بھی ورد کردا آس اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم دا میں کثرت دے نال ورد کردا۔ اور اسی لوگ ساڈا قرآن دے نال کتنا رشتہ۔ پھر دوسری گل اے ہے میں نے پہلے عرض کیتا سیرت مصطفیٰ دا مظہر اللہ تعالیٰ دا ولی نظر آئے گا جے اگر اس دا قرآن دے نال اتنا واسطہ اور تعلق نظر آئے گا تے اس دی خواہش ہوئے گی کوئی اے ہو جا عمل رہ نہ جائے کہ جیڑا مصطفیٰ نے کیتا ہوئے تے میں نہ کر سکاں، میں نہ کر سکاں، ہر وہ عمل کر دے نہیں۔ تے اس واسطے جدو انہوں نے اپنی زندگی دا اوڑنا بچھونا اس طرح بنا لیا نا، حضور علیہ السلام دی ہر سنت عمل کرن دی کوشش کی تھی تے اللہ تعالی ولی بننا یہ اتنا اوکھا کم نہیں۔ نبوت وہ بھی چیز ہے، ولایت وہ بھی چیز نہیں، ولایت کسبی چیز ہے۔ اج بھی اگر کوئی آدمی اپنے سچے دل دے نال خدا دی بارگاہ دے اندر آئے اور ولی او نہیں ہوندا جس تے ہاتھ تو جناب کرامتیں ظاہر ہون، ولی او اے حقیقی معنی دے اندر جیڑا خدا دا پیارا بن جائے خدا اس نو پیارا بن جائے، ولی ہووے۔ ولی دا معنی اللہ تعالیٰ دے نال محبت کرن والا، اللہ دا دوست، اللہ دا یار، اللہ دا محبوب بندہ۔ تے میرا بھائی جیڑا بندہ اللہ دا ولی بننا چاہندا کوئی ایڈا اوکھا کم نہیں۔ بندہ اگر خدا دی اور اساں نے کہ سمجھا ولی شاید نماز پڑھ دے رہے ساری رکعت نوافل پڑھ دے رہے تاں ہی اللہ دے ولی بنے، نہیں۔ میں آکھیا کردا ساڈے آقا کریم جڑے ساڈے واسطے شریعت لے کے آئے، ساڈی شریعت اے نہیں کہ نماز 5 ٹائم پڑھ لی تے عبادت ہو گئی، جے اگر سال تو بعد روزے آ گئے تے روزے رکھ لے تے عبادت ہو گئی، جے اگر اللہ نے حج دی توفیق دے دیتی اساں نے حج کر لیا تے عبادت ہو گئی، نہیں۔ میں آکھیا کردا تیرا میرا نبی و شریعت لے کے آیا، فرمایا لوگو
جیڑا میرے مصطفیٰ دے قدم با قدم چلدا جائے گا، چاہے بازار ہوئے تاں، چاہے دکان ہوئے تاں، چاہے مسجد ہوئے تاں، چاہے گھر ہوئے تاں، چاہے بستر ہوئے تاں، جیڑا بھی انداز ہوئے گا، شرط ہے میرے مصطفیٰ دا انداز سامنے ہوئے، ہر حال دے اندر اس دا سونا جاگنا اٹھنا بانا کاروبار کرنا میری بارگاہ دے اندر عبادت شمار ہوئے گا، ہر حال دے اندر۔ تیری میری شریعت اے نہیں کہ جناب اسی مسیتیوں باہر پڑھ جے اگر نماز پڑھ کے نکلے تے اسا نے جناب جی اگر کہیں دا حق غصب کیتا تے وہ الگ کر لیا تے نماز اپنی الگ کر لئی، اے عبادت الگ ہو گئی، وہ چیز الگ ہو گئی، کسی نو تکلیف دے دیتی تے وہ الگ ہو گیا، عبادت نہیں۔ عبادت یہ ہے میرے آقا کریم دی سیرت دا ہر پہلو اپنی زندگی دے اندر لاگو کر لینا، اے اللہ تعالی دی عبادت ہے۔ میں ایک مثال تواڈے کے سامنے عرض کردا، علماء کرام تو تھوڑا جا معذرت، میں ذرا عوامی لحاظ نال گفتگو کر رہا تاکہ میں تواڈے سامنے ایک مثال عرض کردا۔ ایک بندہ لان والا پنچر جی اگر وہ اپنی دکان تے بیٹھے رات 1-2 دا ٹائم ہے، کوئی ایک موٹر سائیکل والا بندہ آ گیا، اس آکے یار میں جانا بڑا دور ہے تے مہربانی کر جے پنچر لاتے، جی اگر وہ 250-300 یا 400 روپے منگے تے مجبور دیسی کی نہ دیسی؟ دیسی نا۔ لیکن میرا بھائی میں عرض کرنا چاہنا، جیڑا بندہ بندے مسلمان بھائی تھی مجبوری تو فائدہ اٹھا رہے، رحمانی کم نہیں کر رہے، شیطانی کم کر رہے، لیکن اگر اپنی دکان کھول کے بیٹھا ویکھیا مجبور بندہ آگے آئے اور اس مجبوری دے عالم دے اندر اس بندے نے اپنا جائز منافع بھی لے آئے، دل دے اندر ایک خیال آیا میرے مولا میں اپنے مسلمان بھائی دے نال تعاون کر رہے ہیں، ہاں ایک شیطانی خیال تڑپا رہا، دوجا میرا بھائی رحمانی خیال دستک دے رہا، نا جس طرح تو اللہ تعالیٰ دا بندہ ہے بھی اللہ تعالیٰ دا بندہ ہے، جس طرح تو مصطفیٰ دا امتی ہے بھی اسی طرح میرے آقا دا امتی جے اگر خدا نو راضی کرن دے واسطے دے نال تعاون کرے گا، پیار کرے گا، محبت کرے گا، اپنا جائز منافع لوے گا، تیرا کاروبار دا کاروبار بن جائے گا، محبت انسانیت دی وجہ تو عبادت دی عبادت بن جائے گی۔ لہذا اللہ تعالی دا جیڑا ولی ہوئے گا اس دی زندگی دا کوئی بھی لمحہ اس سیرت مصطفیٰ تو خالی نظر میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا انداز رہا، جیڑا بھی ذات نو تکلیف دیندہ رہا میرے آقا مسکران دے رہے اور میرے آقا دعائیں دے رہے، اگر طائف والے پتھر مار رہے نے تے لجپال آقا دی زبان تے دعائیہ کلمات آئے، میرے مولا میں نہیں نہ جان دیتا من پتھر مار رہے نے، کرم فرمانا انہاں دیاں نسلاں دے اندر اے جے لوگ پیدا فرما جیڑے میرے دین دے مددگار بن کے آون، ہاں اے سیرت مصطفیٰ دا پہلو ہے، آج چل میں تن حضور سیدنا غوث اعظم دی بارگاہ دے اندر لے کے جاواں، آپ دے بارے اکثر علماء کرام نے کہا ہے، آپ اکثر جدو پڑھایا کر دے آئے، اگر کوئی ایو جا طالب علم آ جاوے جیڑا انتہائی نالائق آدمی ہوئے، انتہائی طالب علم ہوئے، ایک واری دو واری ترے واری پڑھایا گل سمجھ نہ آوے، آپ فرماندے نے لوگ تے غصہ کر جاندے نے، کئی استاد ناراض ہو جاندے نے یا نظر انداز کر دیندے نے، لیکن میرے مصطفیٰ دی سیرت تے عمل کرن والا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی طلباء نالو اس طالب علم نو زیادہ وقت بھی دیندے آئے، پیار بھی کر دے آئے، اس طالب علم نو وقت بھی دینا، پیار بھی کرنا اور اس تے اور زیادہ شفقت کرنا۔ تے اللہ تعالیٰ دا جیڑا ولی ہوئے گا وہ مخلوق خدا دے نال پیار کرے گا تامی خدا دی رضا دے واسطے، جے اگر بغض رکھے گا نفرت کرے گا تامی خدا دی
ایک مثال میں عرض کراں حضور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ دے اندر آئے، آپ دا مد مقابل کافر جیڑا مد مقابل بن کے آیا ہے لڑائی کر دے آیا حضور حضرت علی المرتضی نے گرا لے آئے، گرا کے میرا بھائی جدو چھاتی تے بیٹھے اس نے منہ تے تھک دیتا، آپ نے کہا جا چلا جا میں نے تن معاف کر دیتا ہے، ان اتنا متاثر ہویا آکھن لگا علی المرتضی تو نے من گرایا ہے، میں تو نے قتل کرن دا ارادہ کیتا ہے، جدو میں نے تیرے چہرے تے تھکے آئے تو نے من معاف کر دیتا ہے، وجہ کی ہے 10 میں وجہ پوچھے بغیر نہیں جاواں گا۔ آپ نے کہا او کافر تو گھر چوں نکلے آئے تے ارادہ لے کے نکلے آئے، میں میدان دے اندر جاواں گا، مسلماناں نو قتل کراں گا، مسلماناں دے بڑے بڑے لوگاں نو ماراں گا، وطن تے واپس آواں گا، میرا نام و نشان میرا بڑا نام ہو جاوے گا، میری بڑے بلے بلے ہو جائے گی، لیکن سن جدو تو نکلیا دنیا داری دے واسطے نکلیا، مصطفیٰ دا مرید جدو نکلیا دنیا کمان دے واسطے نہیں نکلیا، میرا گھروں آنا بھی اللہ دی رضا دے واسطے، میدان جنگ دے اندر بھی آنا خدا دی رضا دے واسطے، تیرے نال لڑنا اے بھی خدا دی رضا دے واسطے، تن گرانا اے بھی خدا دی رضا دے واسطے، تن معاف کرنا اے بھی خدا دی رضا دے واسطے وے۔ تو نہیں جدو میرے منہ تے تھکیا میرے نفس نے میں کہا علی ہن اس نو قتل کر، ہن اس نو مار دے، کیونکہ ہن اس نے تیرے چہرے تو ہن تیری اس نے تذلیل کر دیتی۔ آپ نے فرمایا جیڑی میری سوئی رضائے خدا تے اڑی ہو یہی نا، اس نے جدو تھوڑا جا ہلنا شروع کیتا نا خواہش نفس دی وجہ تو تے میں تن معاف کر کے اپنے نفس نو سزا دے رہے ہیں، اپنے خدا نو راضی کر رہے ہیں۔ پھر اوہی میرے بھائیو جیڑا کافر مد مقابل بن کے آ رہے ہیں، کردار علی المرتضی دا اثر ہویا ہے، آکھدا ہے تاجدار حالت اپنا ہاتھ اگے کرو، میں پڑھنا چاہنا لا الہ للہ مولا چنگے جے ساڈے نصیب کری، ساڈا شافی اپنا حبیب کری، جد مریے تے کلمہ نصیب کری، پڑھیے لا آؤ میں فکر یہ دینا چاہتا ہوں، ہم نے آج اگر حضور سیدنا غوث اعظم کے نام کی یہ بزم سجائی ہے تو اولیاء کرام کی جو سیرت ہے، جو حضور سیدنا غوث اعظم کی سیرت ہے، وہ ہمیں جو درس دیتی ہے، وہ ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے نا، وہ ہر حال کے اندر اپنے رب کی رضا پر راضی رہنے والا ہوتا ہے، اگر کوئی تکلیف دے تو رب کی رضا کے لیے معاف کرنے والا ہوتا ہے، کسی سے پیار کرنے والا ہو تو الحب للہ والبغض للہ کا وہ آدمی مجموعہ نظر آتا ہے، اور وہ اس کا برادران ذکر ایک حسین پیکر بن کر لوگوں کے سامنے آتا ہے۔ میرا بھائی اللہ تعالیٰ کا ولی جو ہوتا ہے وہ انسانیت کا رشتہ خدا کی ذات کے ساتھ جوڑنے کے لیے اور انسانیت کے دل کے اندر خدا کی یاد کے جلووں کو لگانے کے لیے آتا ہے۔ میں آخری بات اپنی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اور میں اپنی بات ختم کروں۔ میرا بھائی تو نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، ہم سارے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا۔ تو جو مالک کا وفادار ہو مالک اس کے اوپر انعام کرتا ہے، جو مالک کے ساتھ بے وفائی کرے کیا مالک پیار کرے گا یا مالک اسے سزا دے گا؟ لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، نماز ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، اگر ہم مسلمان بھائی کو تکلیف دیتے ہیں، کسی کا حق غصب کرتے ہیں، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے یہ سارے گناہ کرنے کے بعد جب وہ اپنے بستر پر جاتا ہے تو میرے رب نے کبھی اس کی نیند کو چھینا ہو؟
کیا کبھی ایسا ہوا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو تیری میری نیند چھین سکتا تھا کہ نہیں چھین سکتا تھا؟ اگر وہ چاہتا تو ساری رات بستر پہ کروٹ بدلتا رہتا۔ ہاں اس سکون کو اس سے پتہ کر جو ہاسپٹل کے اندر وہ آج پڑا ہوا ہے، یا جو گھر کے اندر آج کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے، جسے رات کا سکون میسر نہیں ہے نا، اس سے پتہ کر رات کا سکون ہوتا کیا ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں میرے مولا، میں سارا دن تیری نافرمانی کرتا ہوں۔ اگر میں دکان چلاتا ہوں تو ہر آنے والے گاہک کے ساتھ میری پوری کوشش ہوتی ہے میں دھوکہ دہی کروں، میری پوری کوشش ہوتی ہے 2 نمبر چیز دوں، میری پوری کوشش ہوتی ہے چیز میں گھٹیا دوں، منافع میں اعلیٰ لوں، میری پوری کوشش ہوتی ہے۔ میں سارا دن بددیانتی کرتا رہتا ہوں، لیکن مولا جب میں شام کو اپنے بستر پر آتا ہوں نا، ایک تو یہ بات ہے جب میرے بچے مسکرا کر میرا استقبال کرتے ہیں، میں تیری عنایات پہ کرم نوازیوں پہ میں قربان جاؤں۔ اور میرے رب ذوالجلال، تو نے میرے بچوں کے اس مٹھاس بھرے لہجے کے اندر کتنی مٹھاس اور کتنا پیارا لہجہ تو نے رکھا ہے، وہ ایک بار مسکرا کر استقبال کرتا ہے، میرے دن کی تھکاوٹ کو تو دور فرما دیا کرتا ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ بات ہے یا کہ نہیں ہے؟ میرا بھائی جی، اگر ایک بندہ سارا دن محنت مزدوری کر کے آ رہا اپنے گھر دی 4 دیواری دے اندر جدو انٹر ہویا ہے، اگر اس کا بیٹا ہے 2 یا 3 سال دی بیٹی ہے یا بیٹا ہے جے، اگر وہ پیار محبت دے نال تیرا استقبال کرن دے واسطے اگر لڑ کھڑا کے آئے، ابا کہہ کے جدو تیرا استقبال کرے، میں تیرے کولو سوال کردہ اس مٹھاس بھرے لہجے دے اندر تیری تھکاوٹ نو دور کرن دا سامان کون کر رہا؟ تیرے دل دے اندر قرار اور سکون دے اندر سامان کون کر رہا؟ ہاں جی، اگر لہجے دی مٹھاس دے اندر بھی ویکھے گا تے میرا رب ذوالجلال دا کرمی کرم نظر آئے گا۔ تو تے میں سارا دن نافرمانی کر دے رہے، اللہ تعالیٰ دی نافرمانی کر کے اپنے بستر تے آئے، میرے مولا جے تو چاندہ میرے رات دا سکون تباہ و برباد کر دینا، جے اگر چاندہ ساری رات میں اپنے بستر تے کروٹ بدلتے گزار دینا، میرے مولا جے چاندہ میرے بیٹی دی زندگی دے اندر کوئی پریشانی آ جاندی، میرے ماں باپ میری بیوی میرے گھر والے دی کسی دی زندگی دے اندر کوئی پریشانی آ جاندی، میں اپنے گناہ دی وجہ تو پکڑیا جاندہ، لیکن میرے مولا کیوں نہیں صدا دے رہا؟ فرمایا ہاں اس واسطے نہ دے رہا، شاید کدی تیرے دل دے اندر خیال آئے تو لوٹ کے آویں، تیرا لوٹ کے آنا قبول فرما لو۔ اج میرا بھائی جی، اگر تیرا میرا نوکر ہے، تو آرڈر لاویں میں آرڈر لاواں، میرے نوکر گڈی باہر کڈ، میرے نوکر فلاں کم کر، 2 یا 3 بار بلائیں، تیرا میرا نوکر تیری میری گل نہ سنے، اسی کہاں گے جا نکل جا، میری نوکری تے رہن دے قابل نہیں، جا چلا جا، تو میرے کول رہن دے قابل نہیں، میں نے تن بلایا، تیری اتنی جرت کہ تو نے میری گن تے گل نہ درے، میری گل تے کن نہیں دریا۔ میرا بھائی اج اتنی عمر والے بندے بیٹھے ہو، جے اگر 30 یا 50 سال دا عرصہ گزر گیا، یا جمعہ پڑھنا نصیب ہویا یا عید پڑھنا نصیب ہوئی، ذرا رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر ایمان نال دس، کیا کدی ادو بھی آواز آئی ہے وہ میریاں نعمتاں کھا کے میرے نال نافرمانی کرن والے جا نکل جا میری زمین چو، میری زمین تے رہن دے قابل نہیں؟ نانا میرا بھائی، کدے بھی آواز نہیں آئے گی، بلکہ جدو بھی آواز آئے گی، اے آواز آئے گی، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ رب منزل ہی نہیں۔ ادو جدو بھی آواز آئے گی کرم والی آواز آئے گی، جدو بھی آواز آئے گی تیرے میرے جیڑی قسمتیں اس نو کھولن دے واسطے اور دو جہان دی کامیابی دی آواز آئے گی۔ لہٰذا اج میں توڑے تے اے چیز حضور سیدنا غوث اعظم دی یاد دے اندر اس سجائی ہوئی بزم دی
ایک پیغام میں تواڈے سامنے رکھ رہا، جے حالاں بھی وقت نہیں ملیا، جے حالاں بھی نہیں ٹائم ملیا تے جدو تو گھر جائیں نا، اے جدو تیرے بال چٹے ہو جان، اے او بندہ میری گل نو زیادہ ایکسیپٹ کرے گا، زیادہ اس نے اثر لوے گا جیڑا بندہ چارپائی تے ہے اٹھ سکدا نہیں اور اپنی چارپائی تو اٹھ کے آگے پیچھے جا سکدا نہیں۔ اگر بیٹے تے کوئی نوکری تے جا رہا، صبح اگر جا رہا تے شامی آ رہا، 5 منٹ کھڑا ہوئے گا، ابا جان کی حال ہے؟ بس ٹھیک ہے، 5 منٹ گل کر کے اپنے آرام دے روم دے اندر چلا جائے گا، اپنی بیوی بچیاں دے کول چلا جائے گا، سو جائے گا، صبح پھر تو کہیں گا مولا میں موت دے نہ، ہن میرے واسطے زندگی نالو موت بہتر ہے۔ ثم اماتہ فاکبارا، جے موت دتی اے بھی ساڈا انعام، جے قبر دی ڈھیری بنوائی تے اے بھی، جے قبر دی ڈھیری بنوائی تے اے بھی ساڈا انعام ہے۔ میرا بھائی آ جے اگر توں تے میں جدو اس حال دے اندر آئے نا، ہن اسی موت مانگ رہے ہیں، مولا دے نا موت، میری زندگی دا خاتمہ ہو جائے۔ میرے مولا نہ میری دھی سنن والی، نہ میرا بیٹا سنن والا، نہ میرے دوترے سنن والے، ہن تے میری کوئی گل تے سنن والا نہیں، میں تنہا دا تنہا اپنے کمرے دے اندر آرام کر رہے ہیں، اور تنہا دے تنہا میں لیٹ کے اب میرا تے جسم بھی ان جواب دے چکے آئے۔ فرمایا میرے بندے اس حال دے اندر جدو تو مایوسی دے اندر پہنچیا نا، میں نے تیرے اس بیٹے کہ جیڑا بیٹا تن ٹائم تے نہیں دے رہا، لیکن اس دی جھولی نو میں نے اولاد دے نال آباد کر کے تیرا اے ہو جا کھلونا بنایا، سارا دن کھول دے ہویا گزر جاندائی، لیکن زندگی دا احساس ایمان نال دسے بابے ہوئی گل ہے یا کہ نہیں؟ جیڑا دوتریں یا پوتریں دے اندر اللہ سکون رکھے نے، کیا کسی اور چیز ملتا نہیں؟ او پتراں ویکھ کے بھی اللہ اتنا سکون نہیں دیندا جتنا انہاں نو نہالاں نو ویکھ کے اللہ تیرے میرے دل دے اندر سکون عطا کردا۔ میرا بھائی آ جے اگر جوان ہے تاں، جے اگر بوڑھا ہے تاں، زندگی دے جس لمحے تے ہیں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر آ، اور اللہ تعالیٰ دے ولی دی سیرت اور اللہ تعالیٰ دے حبیب دی سیرت نو اپنا رہنما بنا، اے جہان بھی کامیاب ہوئے گا، او جہان بھی کامیاب ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، اور اگر کوئی گل ساڑی ایو جی ہوئی کہ جیڑی کہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر ساڑے واسطے گناہ دا سبب بنے، اللہ تعالیٰ ساڑی اس گل نو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اساں سارے نو فیضان اولیاء عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔